سارے لوگوں کو میری جیب سے آج اللہ کی راہ میں 500 نکلے، یہ نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا. یاد رکھیں، دکھاوے کی عبادت کا ثواب نہیں ملتا. اللہ کی راہ میں دینے کی باری سب سے چھوٹی ہی کون سی نکلے گی انشاءاللہ؟ کون سی سب سے بڑی نکالو اللہ کی راہ میں. کیونکہ جو ہم باہر خرچ کرتے ہیں نا، بیکری والے کو دیا تھا، کپڑے کی دکان والے کو دیا تھا، 2000 کی دیے نا، 1 روپیہ واپس آئے گا گارنٹی نہیں. اللہ کی راہ میں 10 روپے بھی دیں گے، یقین رکھو، 10 روپے بھی دیں گے، 100 اللہ دے گا، یقین رکھو. یہ میرا تجربہ عرض کر رہا ہوں. جب مجھے 1000 کی ضرورت ہے تب میں 100 ڈالتا ہوں، جب مجھے 1000 کی ضرورت ہے تب میں 100 ڈالتا ہوں، جب مجھے 10,000 کی ضرورت ہے تب میں 1000 ڈالتا ہوں. جتنی ضرورت ہے اور یقین پکا رکھو اللہ ضرور دے گا اس کی. اگر ہمارا یقین پکا ہے تو ضرور دے گا. تو عرض کر رہا تھا، سیدہ جب دینے کی باری آتی ہے سب سے چھوٹا نہیں سب سے بڑا دیتی ہے، پرانا نہیں بلکہ نیا دیتی. یہ نبی کی بیٹی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بیٹی ہے، کہ جب نکاح کر کے گھر آتی نا، اس کی بھی ساس اس کی بھی تھی، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی امی سے کہ انشاءاللہ فاطمہ تمہیں گھر کے کاموں سے بے نیاز کر دے گی، یعنی فاطمہ سارا کام سنبھال لے گی، آپ کو کام کرنے نہیں دے گی. اور یہی ہوا، زمانے نے دیکھا کہ کبھی سیدہ کی ساس نے، حضرت علی کی امی نے کبھی سیدہ کی شکایت نہیں کی، بلکہ وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی اپنی ماں سمجھ کر کے. آج کل کی بہوؤں کو بھی، آج کل کی بیٹیوں کو بھی سیدہ کی زندگی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح ساس کی خدمت کی. جب تک آپ اپنی ساس کو ساس سمجھتی رہو گی تب تک گھر میں نباہ نہیں ہوگا. جس دن تم نے اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھا، انشاءاللہ اسی دن سے گھر جنت بن جائے گا. بڑے سارے نخرے چلتے ہیں آج کل ساس بہو کے معاملے میں. سیدہ کی زندگی سے عبرت حاصل کرو. جس طرح سیدہ خدمت کیا کرتی تھی اس طرح تم بھی خدمت میں لگ جاؤ. ساس اگر سخت لہجے میں بات بھی کرے، کوئی کبھی بات کہہ دے، یہ سوچنا کہ میری ماں بھی مجھے بچپن میں ڈانٹا کرتی تھی، میری ماں نے تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، یہ بھی تو میری ماں ہے. ڈانٹے تو کوئی بات نہیں، جس طرح میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوتی تھی میں اس ماں سے بھی ناراض نہیں ہوگی. پھر دیکھنا کسی ایک کو تو جھکنا پڑے گا. یہاں ہوتا یہ ہے کہ ساس بولے میں کیوں جھکوں، بیٹی بولے میں کیوں جھکوں، اسی نہ جھکنے کی چکر میں شیطان جیت گیا اور ساس بہو کی جنگ شروع ہوئی. اور ادھر بہو سے پوچھو کیا حال ہے، اس نے کہا میں مظلوم ہوں، ساس بڑی ظالم. یہ مظلوم اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ مجھ پر ساس کا ظلم، اور اس کی ساس سے پوچھو، ساس کہنے لگتی ہے کہ بڑی ظالم بہو بھی ہے کہ میں مظلوم ہوں، بہو مجھ پر ظلم کرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ نہ ساس مظلوم ہے نہ بہو مظلوم ہے. حقیقی مظلوم اگر دیکھو تو دونوں کے بیچ میں کھڑا وہ اس کا بیٹا، اس کا شوہر ہے جو مظلوم بنا ہوا ہے. ادھر سے ساس رسی کھینچ رہی ہے، ادھر سے بہو رسی کھینچ رہی. ذرا سا بیوی کی طرف جھکا تو ساس پریشان، ماں پریشان. وہ کہتی ہے کہ دیکھو بہو نے جادو کر دیا، میرے بیٹے کو اپنے اندر کر لیا. اور اگر بیٹا ذرا سا ماں کی طرف جھک گیا تو ادھر سے بہو بولتی ہے کہ دیکھو دیکھو میرے بیٹے کو اپنے پلو سے کاٹ کے رکھا ہے. ادھر میں کہتا ہوں سب سے بڑا مظلوم اگر دنیا میں کوئی ہے وہ ایک شوہر ہے، اور وہ ایسا شوہر ہے جس کی ماں زندہ ہے اور یہ ساس بہو کے جھگڑے میں یہ بیچ میں جو انسان ہے اس کی حالت گائے کی طرح ہو گئی. ادھر سے وہ گھسیٹے، ادھر سے یہ گھسیٹے، اور بالآخر ہوتا یہ ہے کہ دونوں جب مل کے گھسیٹتے ہیں بیچ میں پھانسی کا پھندا کسی کے گلے میں آتا ہے تو وہ شوہر کے گلے میں. آج کئی سارے مسائل ہو رہے ہیں. اگر ساس صبر کر لیں تب بھی گھر جنت، بہو صبر کر لیں تب بھی گھر جنت، اور دونوں کے دونوں اگر لڑنے کو تیار ہیں میں کہتا ہوں کہ ڈر ہے تم اپنا بیٹا کھو دو گی، تم اپنا شوہر کھو دو گی. سیدہ کی زندگی سے